الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، اپنے اولیاء کا، اپنے مقربین بارگاہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تذکرہ ہی نہیں، ان کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کو، دوسرے لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم یہ بندگان خدا میں جو خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ نیک اور اولیاء اللہ کے صحبت اور ان کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وجہ سے کہ اچھوں کا ساتھ اچھا اثرات ظاہر کرتا ہے، بروں کا ساتھ بری چیزوں کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک زمانہ صحبت باولیاء بہترد 7 سالہ طاعت بیریا، ایک گھڑی، چند لمحات اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ 100 سالہ نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اور صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی محبت جنت کی چابی ہے کنجی، اور اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے بغض اور نفرت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا سبب ہے۔ اور جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ خراب کرے گا، جو نیک لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں یا ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب یہ اعتراض کے نیک لوگوں کے تذکرے سے کیا ملتا ہے، ان کا، اولیاء اللہ کا ذکر ہم جو کرتے ہیں، اس سے ہم کو کیا فائدہ؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں صرف انبیاء، رسل اور اللہ کے اوامر و نواہی کا ہی ذکر نہیں ہے، انبیاء کے قصوں کا ذکر نہیں، بلکہ نیک لوگوں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مثلا اصحاب کہف کا قصہ، اصحاب کہف کیا انبیاء تھے، رسل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا، بلکہ انہی کے نام سے ایک سورہ کا نام رکھ دیا، سورہ کہف۔ بلکہ یہ اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک غار میں جا کر پناہ حاصل کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کو بند کر دیا تھا، تو 300 سال کے اوپر وہ اس غار ہی میں رہے تھے،
اور یہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، ان سے محبت کرتا تھا، جس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ کتے کا بھی ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن معتبر بات یہ ہے کہ سبعۃ مَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ اصحاب کہف 7 اشخاص تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب رہا کہ یہ کتا ان کا ساتھ اور صحبت اختیار کرنے کی کیا وجہ تھی، تو مفسرین اور مورخین نے لکھا کہ یہ کتا ان کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب جب یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر آبادی سے نکل کر دور جا رہے تھے، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو وہ بندگان خدا اصحاب کہف نے کہا کہ اے وہ کتے، تو ہمارے ساتھ مت آ، کہیں تیری وجہ سے ہمارا کوئی نقصان، ہمارا راز نہ کھل جائے اور ہماری جان کی کوئی ضرر اور نقصان ہماری جان کو نہ ہو جائے، تو یہاں سے چلا جا، بھاگ جا۔ جب کتے کو انہوں نے یہ کہا تو کتا اپنے ہاتھ جوڑ کر ان اصحاب کہف کے سامنے گڑ گڑایا، اے اللہ کے نیک بندو، مجھے تم سے کوئی اور دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ اس وجہ سے معیت میں نہیں ہوں، ساتھ میں نہیں ہوں کہ تمہارے سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کروں، بلکہ میری مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو اور تم سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں تمہارا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو وہ اس کی عاجزی اور اصرار پر کتے کو انہوں نے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ وہ اصحاب کہف غار میں چھپ گئے، کتا وہیں باہر ان کا پہرا دیتے ہوئے وہیں پر تھا۔ اور پھر وہ 300 سال کے بعد اٹھے اور جو بھی واقعات تفصیلی قرآن کریم میں بیان کیا گیا، تو یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی آیا اور کتے نے جو اولیاء سے محبت کی اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا، اور پھر مفسرین نے اس کی تفسیر میں، ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کتے کی اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ صلہ دیں گے کہ یہ کتا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب رہا کہ کتا بشکل کتا کیسا جا سکتا ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل کا روپ دیں گے، انسان بنا کر اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ دیکھا آپ نے ایک جانور جس کو لوگ دیکھ کر تندراہت اور کراہیت محسوس کرتے ہیں، وہ بھی جب اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت اور ادب کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صلہ دیتے ہیں کہ حالانکہ وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، وہ تو جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولیاء سے محبت کی وجہ سے اللہ اس کو انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب ایک جانور اولیاء کی محبت سے یہ محروم نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صلہ عطا فرمائے گا، تو پھر اگر کوئی انسان ایمان والا، نیک مومن اگر ایمان کے ساتھ اولیاء سے محبت کرے گا، تو بتلائیے کیا یہ اس کی یہ محبت رائے گا اور بیکار جائے گا؟ اور پھر حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں۔ بی بی مریم بھی کون؟ نہ نبی آتی نہ رسولہ، کیونکہ عورتیں اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی ذمہ داری عطا نہیں فرماتے۔ تو یہ مریم بھی، بی بی مریم ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، ان کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں ایک
کمرہ تھا، وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل ان کے پاس مہیا فرماتا تھا. قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی مریم یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو بے موسم کے ہیں، اب تو بازار میں بھی یہ میوے نہیں ملتے، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، بی مریم فرماتی ہے کہ اے زکریا یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے اور یہ پھلے میں مجھ کو عطا فرمائے. تو بے موسم کے ان کے پاس پھل آیا کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اپنے زمانے کے نبی ہے، رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، کہ زکریا علیہ السلام نے وہ بی بی مریم کی عبادت کے کمرے میں، عبادت گاہ پر، عبادت کے مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. ہنالکا، وہاں دعا کیا زکریا علیہ السلام نے ربہو، اپنے رب سے. کیوں وہاں دعا کی؟ مسجد پوری موجود تھی، ان کا خود اپنا گھر تھا، ان کی اپنی عبادت کا بھی مقام تھا زکریا علیہ السلام کی، لیکن انہوں نے نہ مسجد میں دعا کی، نہ اپنے گھر میں دعا کی، بلکہ بی بی مریم کی عبادت خانے میں جا کر انہوں نے دعا فرمائی. کیوں؟ یہ اسوہ نمونہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں یہاں اللہ کی عبادت، اللہ کی نیک بندیاں کرتے ہیں تو وہ مقام باعث برکت بن جاتا ہے. وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ وہاں جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس کی خاطر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی تاکہ وہ نیک خاتون بی بی مریم کے عبادت کے اثرات کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں. حالانکہ زکریا علیہ السلام تو نبی ہے، ان کا مقام تو نہیں لا سکتی بی مریم، لیکن آپ نے یہ دعا کر کے آئندہ آنے والوں کو نمونہ دیا کہ نیک لوگوں کے عبادت کے مقامات بھی باعث برکت ہوتے ہیں، وہ بھی دعائیں وہاں جو کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات اور قسم کو قرآن کریم میں خود نیک لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا. تو یہ نیک لوگوں کے واقعات اور اس سے بیان کرنا، اولیاء کے حکایات اور ان کے زندگیوں کا تذکرہ کرنا، یہ بدعت اور نیا طریقہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کے ایام بھی، ان کے دنیں بھی مختلف موقعوں پر منایا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کی الہیت، ان کی عبادت، ان کا تقویٰ اور طہارت، اور انہوں نے جو اللہ کے دین کی خدمت میں، دین کے راہ میں جو تکالیف اٹھائے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی لگائی ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کی زندگیوں سے نمونہ ملے، عبرت حاصل ہو، اور لوگ کچھ نہ کچھ ایک 10واں حصہ ہی صحیح ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو اور آخرت دونوں کو کامیاب اور کامران اور بامراد بنا سکے. اسی غرض کی خاطر یہ ان کے ایام اور ان کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے. دوسرے یہ کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں. جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی برسنے لگتی ہے. تو دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ، اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار کئی ایک اس کے اندر فوائد اور حکمتیں ہیں. چنانچہ جب یہ ایک ولی کی محبت کا یہ عالم ہے اور اولیاء سے محبت رکھنا
ایمان کی علامت ہے، بلکہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی ہے۔ اور پھر یہ احادیث شریفہ سے بھی ہم کو اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب قوما ولم يلحق بهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی خاص اللہ کے بندوں سے، جو ولم يلحق بهم، جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں ان کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے محبت کرتا ہے، نہ علم اس کا ان لوگوں کی طرح ہے، نہ عمل اس کا ان لوگوں کی طرح ہے، نہ تقوی، طہارت اور عبادت ان کی طرح ہے، بلکہ یہ عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں کوسوں دور ہے، لیکن پھر بھی وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا یہ محبت اس کی کام آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبا، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارا عمل ان کے برابر نہیں ہے، تمہارا تقویٰ اور طہارت برابر نہیں ہے، تو ان کا ساتھ تم کو نہیں ملے گا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان کے ساتھ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر میں بھی ان کو ان کا ساتھ نصیب فرماتا ہے، معیت نصیب فرماتا ہے، اگرچہ کہ وہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ ایک مشرق میں رہتا ہے، یہ مغرب میں رہتا ہے، وہ شمال میں رہتا ہے، جنوب میں رہتا ہے، اس کا زمانہ گزر کر صدیوں گزر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، کہ یہ محبت یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور پھر جہاں یہ خوشخبریاں ہیں، وہیں پر جو اولیاء سے کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان سے نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد للہ ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اولیاء میرے اولیاء سے، میرے مقربین سے، میرے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ آ جائے مجھ سے لڑنے کے لیے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، ان سے دشمنی کرنے والا ان سے نہیں کر رہا ہے بلکہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، اور اگر ان سے دشمنی کر رہا ہے تو آ جائے، میں ان کی طرف سے اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب اولیاء کی سے نفرت اور دشمنی اللہ کی دشمنی ہے تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا، بزرگان دین نے لکھا کہ ہم بلا توجہ اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ لوگوں کو بعد عادت ہوتی ہے کہ اللہ کے اولیاء اور نیک بندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ گستاخی کرنے والوں کے لیے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اولیاء کا تذکرہ کرنا، ان کی محفلیں منعقد کرنا، ان کی سوانح حیات بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ یقیناً یہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی کا اور کار ثواب، خیر اور بھلائی کا ضامن ہے۔ اسی وجہ سے ہم اولیاء اللہ کی تذکرے بھی کرتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ مبارک جس مہینے کو نسبت ہے 11ویں کے مہینے سے، وہ 11ویں والے ولی کا تذکرہ
کچھ ہم کرتے ہیں وہ اولیاء کی شان میں ابھی آپ نے سنا کہ یہ عام اولیاء کی بات ہوئی، اور ہم 11ویں والے سرکار کی جو ہم سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سوانح ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سرتاج تھے، ولیوں کے سردار تھے، ولیوں کے امام تھے۔ یہ ایسے امام تھے کہ ان کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی ان کا کائنات میں ڈنکا بجایا جا رہا تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بڑے بڑے بزرگان دین نے عالم کشف کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا سن 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا ولی پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر بزرگان دین اور تابعین طب تابعین نے یہ تذکرہ کیا اور ذکر کیا کہ ہم کو کشف سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ سن 5 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے اپنے ولی کو دنیا میں بھیجنے والا ہے جس کی وجہ سے تمام روئے زمین پر اس کا چرچا اور شہرت ہوگی، اور امام الاولیاء سردار اولیاء کے لقب سے وہ نوازا جائے گا۔ اس کی پیشن گوئی یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بھی اولیاء اللہ نے بھی دی دی۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے والدین ماجدین، ان کا گھرانہ جب اولیاء کا امام پیدا ہونے والا ہے، اولیاء کا سردار جو پیدا ہوگا تو یقیناً اس کے ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کے خاندان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ آپ کے والدین کریمین بھی نہایت ہی متقی پرہیزگار، اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے، اور آپ حسنی بھی ہوتے ہیں، حسنی بھی ہیں، حسنی اور حسنی دونوں سلسلوں سے آپ کا نسب جا کر حضور علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ والد بزرگوار کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہوتے ہیں۔ دونوں سادات، ماں بھی سید، والد بھی سید، نجیب الطرفین آپ کا مقام و مرتبہ تھا، اور آپ کے والدین کریمین کی تقوی و طہارت یہ تو سب مشہوری تھی۔ اور امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی باسعادت جب ہوتی ہے تو جس دن اور جس رات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس رات حضور نبی کریم علیہ السلام تمام صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد بزرگوار ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کون؟ حضور علیہ السلام اور صحابہ کو لے کر، اور آ کر آپ کے والد بزرگوار کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اے ابو صالح، تم کو مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک ایسا نیک بخت لڑکا عطا فرمایا ہے جو میرا فرزند بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور پھر وہ تمام اولیاء کا امام اور سردار ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہارا لڑکا تقوی اور طہارت کی وہ بلندی پر پہنچ جائے گا، اولیاء میں وہ مقام و مرتبہ اور امتیاز پیدا کر لے گا کہ حضور نے پہلے خوشخبری دے دی کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے سروں پر ہے۔ ایسا با کرامت، با سعادت، تقوی طہارت والا لڑکا اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے،
مبارک ہو تم کو، یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ غور فرمائیے کہ یہ اولیاء کا معاملہ نرالا اور انوکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، تو غور فرمائیے کیا مقام و مرتبہ ہوگا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چنانچہ آپ کی ولایت کے بعد، سعادت کے بعد، آپ کا نام عبد القادر اور محی الدین، یہ تو آپ کا لقب تھا، اور غوث پاک یہ بھی آپ کو خطاب ملا تھا۔ اصل نام آپ کا والدین نے عبد القادر رکھا۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے والدین کو یہ اشارہ ملا تھا کہ عبد القادر رکھو۔ قادر کے معنی کہ اللہ کا نام ہے قادر، قدرت والا، قوت و طاقت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کا نام ہی عبد القادر رکھوایا تاکہ وہ قادر، عبد القادر کی نام کی قدرت کے برکات اس بندے کے اندر ظاہر ہو جائیں، اور وہ قوت و طاقت آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ جب ایک ولی کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے تو پھر عبد القادر جس کا نام ہے تو پھر قادر نامی ذات کی قدرت اور اس کی قوت کا کیا عالم ہوگا۔ عبد القادر آپ کا نام رکھا گیا، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ، جیسا کہ مشہور واقعات ہیں، اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، کہ رمضان کے مہینے میں آپ دن کے وقت میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، رمضان کی حرمت کی وجہ سے، رمضان کے مہینے کی تعظیم کی وجہ سے آپ دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے، سادات کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت میں رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ تو غور فرمائیے کہ ابھی نہ آپ احکام کے مکلف ہیں، نہ روزہ آپ کے اوپر واجب و فرض ہے، لیکن ابھی دنیا میں تشریف لائیں، ابھی سے یہ احتیاط کا عالم، یہ تقویٰ اور طہارت کا عالم۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کرتے ہیں، ماں کی آغوش رحمت میں رہ کر تربیت پاتے ہیں کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، صداقت اور سچائی کو اپنا شیوا اور عادت بنانی چاہیے۔ لاکھ حالات آ جائیں، بیٹا کبھی تم جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ماں کی تربیت کے ذریعے سے آپ نے ان چیزوں کو بدرجے کامل حاصل کر لیا تھا، اور والد سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کیا، قرآن حفظ کیے، عربی علوم کی ابتدائی کتابوں کو آپ نے پہلے سیکھا، پھر اس کے بعد جب 10 برس کے آپ ہوتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو جب مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے تو مدرسے میں جو آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت میرے مقام و مرتبے کا علم ہونے لگا کہ میں جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے انسانی شکلوں میں آتے اور جماعت میں میرے ساتھ آ کر دوسرے جماعت کے بچوں اور طالب علموں سے کہتے کہ ہٹو، غوث پاک کے لیے جگہ دو۔ اس طرح مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا جاتا، اور میں مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے کرتے جب تعلیم سے فراغت حاصل کی تو میں نے چرچا اور شہرت سنی تھی کہ مقام بغداد یہ علم و فن کا شہر ہے، وہاں بڑے بڑے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء وہاں پر رہتے ہیں۔ اپنے والدہ ماجدہ سے میں نے اجازت طلب کی اور میں مقام
کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت پیدائش مقام جیلان میں ہوتی ہے. اسی بنیاد پر آپ کو بعد میں جا کر وہ جیلان کے نام سے کہلانے لگا. اسی وجہ سے آپ کو الگیلانی بھی کہا جاتا. جیلانی بھی بولتے ہیں اور گیلانی بھی کہا جاتا. مقام جیلان سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اجازت لے کر آپ بغداد کی طرف سفر اور کوچ کرتے ہیں. راستے میں وہ جو ڈاکوؤں کا واقعہ ہوتا ہے، یہ ڈاکو آپ کی صداقت اور سچائی کو دیکھ کر ایمان لا لیتے ہیں. ابھی علم کے اونچے مقام پر نہیں پہنچے، ابھی وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، ابھی آپ نے درس و تدریس نہیں شروع کی، لیکن غور فرمائیے کہ ابھی ابتدائی تعلیم میں ہیں، لیکن ابتدائی تعلیم میں اور درس و تدریس کے ایام ہی سے لوگوں کو ہدایت سے ہمکنان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر رہے ہیں. پھر جب وہ بغداد کو پہنچتے ہیں تو شہر بغداد میں وہاں بڑے بڑے اکابر اساتذہ تھے، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے سامنے ذان و ادب طے کرتے ہیں. علم تفسیر میں، حدیث میں، تمام علوم میں آپ مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں اور وہ کمال حاصل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ آپ کے سامنے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو مقام و مرتبہ، تم کو جو فراست اور ذہانت عطا فرمائی ہے، اس فراست اور ذہانت سے کا کہ تہ تک ہم بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پہنچایا ہے اس سے بھی ہم دور ہیں، محروم ہیں. اساتذہ نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا. چنانچہ آپ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے وہاں مشہور تھا، وہ مدرسے میں فراغت حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ریاضت و مجاہدے کے لیے جنگل و بیابان کی طرف چلے جاتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے، اللہ کی عبادت اور تنہائی میں خلوت نشینی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور تقوی میں جنگل بیابان میں نکل جاتے ہیں. اور کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے، نہ بھوک کی پرواہ، نہ پیاس کا کوئی خیال. کئی دن ایسی گزر رہے ہیں، راستے میں جو بھی مل گیا جنگل اور بیابان میں، کبھی پتے ہیں کھا لیے، کبھی کچھ اور کوئی چیز گھاس وغیرہ جو جانور نہیں کھا سکتے کچھ کھا لیے، سمندر راستے میں مل گیا کچھ پانی پی لیے. اس طرح آپ نے روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سے 15 سال اسی طرح آپ نے گزارے اور اپنے ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے اللہ کا وہ قرب اور مقام اللہ کے نزدیک حاصل کر لیا. ایک وقت تو ایسا آیا، آپ نے کہا کہ میں اب شرعی علوم کے لیے تو آپ نے کئی ایک اساتذہ سے علم حاصل کر لیا تھا، اب طریقت کے علم کے لیے، باطنی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد کی آپ کو تلاش تھی. تو آپ ایک مرتبہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں، جب تک کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں. تو مرشد کامل کے تلاش میں آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا القاء فرمایا. آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں اور ایک وقت گزرنے کے بعد جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کئی دن سے نہ کچھ کھائے ہیں نہ پیے ہیں، آپ یہ طے کر لیتے ہیں جب تک کوئی آ کر نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں. اس لخو دب جنگل میں آپ کے پیر و مرشد وہاں آتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے اب میرے پیر و مرشد مل گئے ہیں. چنانچہ ان کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں، ان کی مرید بنتے ہیں. پھر ان کے پاس
ابتدائی سلوک کے مدارس طے کرتے ہیں اور ریاضت و عبادت کرتے ہوئے آپ ایک مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو حضرت ابو سعید مخزومی جو آپ کو پیر و مرشد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے بابا ایک امانت تمہاری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ امانت مجھے تم کو دینا ہے، اور وہ امانت ہے خلافت کی چادر کی امانت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت میرے پاس رکھی ہے، یعنی خلافت کی چادر جو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی، علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے وہ چادر خرقہ خلافت کہا جاتا ہے، اس کو خلافت کی چادر، وہ چادر میرے پاس آئی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبد القادر نامی شخص کو یہ امانت عطا کرنا اور امانت اس کے حوالے کرنا، لو بابا یہ تمہاری امانت ہے، یہ کہہ کر ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بناتے ہیں، اور وہ چادر حضور علیہ السلام کی آپ کو اڑاتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنے پیر و مرشد کے خلیفہ بنتے ہیں تو اس کے بعد پیر و مرشد آپ کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بابا آپ کی وجہ سے آپ یہ تنہائی کے خلوت نشینی کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا کام لینے والا ہے، آپ لوگوں میں رہ کر زندگی بسر کریں گے، وعظ و نصیحت کریں گے، رشد و ہدایت لوگوں کو حاصل ہوگی، تو آپ سے ایک مخلوق کثیر کو فائدہ ہونے والا ہے، آپ اس طرح تنہائی میں مت رہیے۔ اب مدرسے کے صدر المدرسین کی حیثیت سے آپ کا تقرر کیا جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں رہ کر لوگوں کو دین کی تعلیم اور درس اور تدریس میں مشغول ہو جائیے اور لوگوں کو رشد ہدایت عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ مدرسے میں مدرس اور معلم بن کر لوگوں کو درس دیتے، قرآن کی، حدیث کے، فقہ کے مسائل ایسے بخوبی انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے سناتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جایا کرتی تھی، اور پھر یہ سلسلہ ہوتے ہوتے آگے بڑھا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ خواص کے زمرے سے نکل کر، کیونکہ مدرسے میں تعلیم جو دی جاتی ہے وہ انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو عالم بننے کے لیے، عالم بننے کے ارادے سے داخل ہوتے ہیں، تو حکم دیا گیا کہ اب آپ عوام الناس میں آئیے، عام لوگوں میں آ کر وعظ و نصیحت کا معاملہ شروع کر دیجئے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کو عام محفل میں وعظ و نصیحت کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا آپ جھجکچاتے ہیں اور آگے پیچھے ہٹتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہاں بڑے بڑے عرب کے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے ماہر زبان بھی ہیں وہاں پر ہیں، تو آپ کو کچھ جھجک محسوس ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دن کے وقت میں خیر اللہ میں آپ آرام کرتے ہیں تو حضور کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، اے نانا جان، مجھے تھوڑا سا جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اپنے منہ کو کھولو، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ منہ کھولتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ وہ لعاب مبارک آپ کے سینے میں جو اترتا ہے، غور فرمائیے، وہ لعاب جس لعاب کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑا کرتے تھے، وہ لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپس میں جنگ کی نوبت کی طرح معلوم ہوا کرتا تھا، وہ لعاب جسے اگر اس لعاب کو کسی کھارے چشمے میں ڈال دیا جاتا تو وہ میٹھا چشمہ میٹھا پانی بن جایا کرتا تھا،
وہ لعاب مبارک، اگر ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب مبارک سے آنکھ کو جوڑا گیا تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن اور واضح ہو گئی۔ وہ لعاب مبارک جس کے برکات کا یہ عالم ہے، وہ لعاب مبارک غوث پاک کے پیٹ میں جب پڑتا ہے تو انوار اور برکات اور فیوز کا کیا عالم ہوگا، آپ بیدار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کے سامنے تقریر کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ذرا سا تھوڑی جھجک محسوس اگر آپ کرتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ پر مراقبے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب مراقبے میں آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، آ کر فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اپنے منہ کو کھولو، یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم مراقبے میں فرماتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے 7 مرتبہ اپنے تھوک کو میرے منہ میں داخل کیا اور آپ 6 مرتبہ داخل کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادباً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ادب اور تعظیم میں کہ اگر میں بھی 7 مرتبہ لعاب مبارک کو ڈالوں گا تو حضور کی برابری ہو جائے گی، حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں، اس وجہ سے میں 6 مرتبہ تمہارے منہ میں لعاب مبارک کو ڈالوں۔ اب حضور کا لعاب، علی رضی اللہ عنہ کا لعاب جب پیٹ میں پڑتا ہے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اب علم اور معرفت کا کیا عالم ہوگا غوث پاک کے، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ علم کے شہر کا بھی لعاب پڑ رہا ہے، علم کے دروازے کا بھی لعاب پڑ رہا ہے، تو اب علوم و معرفت کا غوث پاک کے لیے کیا عالم ہوگا؟ چنانچہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اب جب عوام الناس کے سامنے وہ واعظ و نصیحت شروع فرما دیتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگوں کا آہو بکا کا یہ عالم رہتا، گرے بازاری کا یہ عالم ہوتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے اور بعض وقت تو بعض اموات واقع ہونے لگتی، کئی لوگ آپ کے واعظ و نصیحت کو اور اللہ کے عذابوں کا تذکرہ سن کر وہاں پر اپنی جان دے جاتے، اور آپ کی حلقہ واعظ میں ہزاروں کی تعداد رہتی تھی۔ روایتوں میں آتا 1-1 لاکھ افراد کا مجمع رہتا، 70-80 ہزار کا افراد کا مجمع رہتا، اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر حیثیت سے سرتاپا کرامت بنا کر بھیجا تھا، نبی کو سرتاپا معجزہ بنا کر بھیجا، غوث پاک کو سرتاپا کرامت بنا کر بھیجا۔ اس وجہ سے آپ کی آواز بھی کرامت والی تھی، آپ کے سماعت بھی کرامت والی، آپ کا نطق اور بولنا بھی کرامت والا، آپ کی بصارت بھی کرامت والی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے 1 لاکھ افراد کا مجمع ہے اور آپ سب کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور راوی بیان کرنے والا مجلس میں رہنے والا روایت کرتا ہے کہ میں آخری صف میں ہوتا تو مجھے اسی طرح سنائی دیتا جیسا پہلے صف میں رہنے والے کو سنائی دیتا تھا۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کی کرامت تھی، اور کیوں نہ ہو اس وجہ سے کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ بندہ جب عبادت کرتے کرتے تقوی اور طہارت اور ریاضت کرتے کرتے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے، اور عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے ہمارے مقرب بن جاتا ہے، اور مدارس طے کرتے کرتے مقرب بارگاہ الہی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو معلوم ہوا بول بظاہر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے بول رہے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفاظ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے نکل رہے تھے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں
جس سے وہ بولتا ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا، اور آپ واضح نصیحت کرتے کئی لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے راہ راست پر لا دیا، رشد و ہدایت عطا فرما دی. اور مجمع کا یہ عالم ہوتا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نواز و نصیحت کی باتیں سن کر اسی محفل میں توبہ کر کے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اس مجلس سے اٹھا کرتے تھے لوگ. ہر محفل میں ہزارہ لوگ تائب اللہ ہو جاتے، اللہ کی طرف توبہ کرتے، گناہوں سے معذرت اور معافی چاہتے. یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے ایک مقام اور موقع ایسا بھی آیا کہ آپ ایک مرتبہ جامع مسجد کی ممبر پر وعظ اور خطبہ دے رہے ہیں. اچانک آپ کو یہ القاء ہوتا ہے یا من جانب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، تو آپ ممبر پر، جامع مسجد کے ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردنوں پر میرا یہ قدم ہے. علی کل ولی اللہ کے ہر ولی پر میرا یہ قدم ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کہلوایا، اے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تمہارا قدم پڑتا ہے وہاں سے اولیاء اللہ کی گردنیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. گویا کہ اولیاء اللہ کی گردن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تمہارا قدم مبارک شروع ہوتا. یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرمایا. روایتوں میں آتا ہے کہ جامع مسجد میں جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ وہاں پر یہ الفاظ کو سن رہے تھے، سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. سب نے کہا کہ یقیناً آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، بلکہ ہماری آنکھوں اور ہماری سر پر ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی ایک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اولیاء اللہ نے آ کر غوث پاک کی ممبر پر کے پاس آ کر آپ کے قدم مبارک کو اپنے گردن پر حقیقت میں بھی رکھ لیا. اور یہی نہیں، روایت میں آتا ہے کہ دور دراز مقامات پر جو اولیاء اللہ اس زمانے میں رہتے تھے یا قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ ہے، علماء نے لکھا وہ سب اولیاء اللہ نے، ہاں وہ عالم ارواح میں ہو، عالم برزخ میں ہو، انہوں نے وہیں پر سے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور اعتراف کر لیا اور سر تسلیم خم کر لیا، یقیناً اے غوث پاک تمہارا قدم ہماری گردنوں پر ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا. اونچے اونچوں سے سر ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا جانے کیسا ہے تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جہاں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا.